السلام علیکم ناظرین، میرا نام احد ہے۔ میری عمر 16 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد رہتے تھے۔ ہم 2 بھائی، ہماری ایک بہن اور امی ابو۔ میرے ابو اور میرا بڑا بھائی دونوں سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں۔ گھر میں ٹوٹل ہم 3 افراد ہی رہتے ہیں، میں، میری بہن شازیہ اور میری امی۔ میری بہن شازیہ کی عمر 18 سال کو پہنچ چکی تھی اور وہ بالکل جوان ہو چکی تھی۔ میرا بھائی اسد ابو کے ساتھ باہر کے ملک جاب کرتا تھا۔ میرا بھائی اسد 20 سال کا ہے اور وہ بھی بھرپور نوجوان لڑکا ہے۔ میرے ابو 10 سال سے سعودی عرب میں جاب کرتے تھے، تو ابو نے میرے بھائی اسد کو بھی باہر بلا لیا تھا۔ میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا اور بہت ذہین طالب علم تھا، اس لیے ابو نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، پھر کوئی اچھی سی جاب کر لینا۔ تو میں ابھی پڑھائی میں بھرپور توجہ دیتا تھا۔ میری بہن شازیہ گھر کے کام کاج میں امی کا ساتھ دیتی تھی، کیونکہ میٹرک کے بعد ابو نے میری بہن شازیہ کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ میری بہن شازیہ بہت خوبصورت تھی اور ابو کو یہ ڈر تھا کہ میری بہن شازیہ شاید کسی کے ساتھ کوئی غلط قدم چلے اور وہ غلط کاموں میں پڑ جائے۔ اس لیے میرے ابو نے میری بہن شازیہ کو آگے پڑھنے سے روک دیا تھا۔ میری بہن شازیہ کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میری بہن شازیہ اکثر میرے پاس بیٹھتی اور کہتی، اسد بھائی، مجھے بہت شوق تھا کہ میں آگے پڑھتی، لیکن ابو نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ لیکن میں کسی اور ہی چکر میں تھا۔ میری بہن شازیہ جب بھی میرے پاس بیٹھتی تو میں اس کی ہر ادا کا جائزہ لیتا اور اپنی ہوس میں ہی پڑا رہتا، کیونکہ میں شازیہ بہن کو پسند کرنے لگا تھا اور اس کے ساتھ وہ کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ اس لیے میری ہوس تو کسی اور طرف ہی لے جاتی تھی اور میں اپنی بہن شازیہ کے پاس بیٹھ کر اس کی کوئی بات نہیں سنتا تھا اور خیالوں کی دنیا میں کھو جاتا تھا، اور خیالوں کی دنیا میں کھو کر اپنی بہن شازیہ کے ساتھ کتنی ہی دفعہ کبڈی کھیل کر خود کو سکون دے دیتا تھا۔ لیکن حقیقت میں ابھی کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی میری جرت تھی کہ میں ڈائریکٹ اپنی بہن شازیہ کو بول دیتا کہ مجھے آپ پسند ہو اور میں آپ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت ڈرپوک قسم کا لڑکا تھا اور تھا بھی انتہا کا خوبصورت۔ میں بالکل لڑکیوں سا تھا اور بہت سی لڑکیاں میری فین تھیں، لیکن میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں ملتا تھا اور نہ ہی مجھے شوق تھا۔ بس مجھے اپنی بہن شازیہ ہی خوبصورت لگتی اور میں اس کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا اور اس کی تعریف کرتا تھا۔ میں اکثر شازیہ بہن کے حسن کی تعریف کرتا تو وہ بہت خوش ہو جاتی اور کہتی کہ تم کیوں اتنی نظر میرے اوپر رکھتے ہو اور کیوں مجھے اتنا پسند کرتے ہو؟ تو میں شازیہ بہن کو کہہ دیتا کہ آپ ہو ہی اتنی خوبصورت، آپ کا ہونے والا شوہر بھی آپ کو اسی طرح پیار کرے گا اور اسی طرح پسند کرے گا۔ تو شازیہ بہن مسکرا دیتی اور جلدی سے میرے پاس سے اٹھ کر چلی جاتی، کیونکہ وہ بھی شرما جاتی تھی۔ لیکن میں کوئی ترکیب ڈھونڈ رہا تھا کہ کس طرح اپنی بہن شازیہ کو ورگلا کر اس کا کام کے لیے راضی کروں اور اس کے ساتھ کبڈی کھیلوں، کیونکہ میرا پہلا شکار وہی تھی اور مجھے موقع بھی ملتا تھا، کیونکہ میری بہن اکثر میرے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتی تھی اور شازیہ بہن میرے آس پاس ہی رہتی تھی۔ میری امی عیاش قسم کی عورت تھی، کیونکہ میرے ابو اور میرا بڑا بھائی اسد باہر کے ملک تھے، تو میری امی اپنے ہی عشق میں پڑی ہوئی تھی اور کسی کے ساتھ غلط تھی۔ اس لیے میں اپنی امی کو دیکھ کر ہی خراب ہوا تھا اور خود ہی اپنی بہن شازیہ کے ساتھ یہ سب کرنے کا پلان بنا رہا تھا۔ اب امی صبح کو اکثر نکل جاتی اور شام کو ہی واپس آتی تھی۔ مجھے اکثر جس دن چھٹی ہوتی تو میں سارا دن اپنی بہن شازیہ کے ساتھ ہی گزارتا اور اس کے ساتھ کچھ کرنے کا پلان بناتا تھا۔
لیکن میرا ہر پلان فیل ہو رہا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے شازیہ بہن کو کسی لڑکے کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ شازیہ بہن بڑی بری حالت میں تھی اور کپڑوں کی قید سے آزاد تھی، اور کسی کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی۔ میں نے شازیہ بہن کو تھپڑ مارا تھا اور اس کو سمجھانے لگا تھا۔ وہ رونے لگی تھی اور کہنے لگی تھی، بھائی یہ میرا فرینڈ ہے اور کالج میں ہی میرے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن آج تک میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن میری آرزو ہے کہ میں اس کو ایک دفعہ ملوں۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا کیونکہ میری بہن شازیہ، جو میری محبت تھی، وہ کسی اور لڑکے کا میرے سامنے ہی ذکر کر رہی تھی۔ میں نے شازیہ بہن کو بڑے غصے سے کہا تھا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شازیہ بہن بھی ڈر گئی تھی اور کہنے لگی تھی، بھائی اب میں کیا کروں؟ میں نے شازیہ بہن کو بولا تھا کہ میں تمہارے ساتھ وہ کام کرنا چاہتا ہوں اور اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا کیا پلان ہے؟ شازیہ بہن نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی تھی، نہیں آپ میرے بھائی ہو اور میں یہ آپ سے کام نہیں کر سکتی، لیکن میں نے اس کو مجبور کر دیا تھا۔ پھر وہ بھی راضی ہو گئی تھی اور میرے ساتھ کرنے کے لیے خوش تھی۔ میں شازیہ بہن کی چڑیا میں اپنا کیلا ڈال کر کرنے لگا تھا۔ شازیہ بہن بھی بہت خوش ہو گئی تھی اور میں اس کے ساتھ کبڈی کھیلنے لگا تھا۔ شازیہ بہن نے پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا تھا، اس لیے اس نے بہت اچھے سے کام سر انجام دیا تھا۔ شازیہ بہن اب میرے سے خوش ہو گئی تھی اور اکثر میرے ساتھ کبڈی کھیل کر سکون لے لیتی تھی۔ میں بھی اب راضی رہنے لگا تھا اور شازیہ بہن کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے جب بھی کسی چیز کی کمی ہوتی، وہ میرے پاس آ جاتی اور کہتی، احد بھائی آؤ ہم وہ کھیل کھیلتے ہیں۔ میں شازیہ بہن کے ساتھ کبڈی کھیلتا، اپنا کیلا اس کی چڑیا میں ڈالتا، راحت لیتا اور واپس آ جاتا تھا۔ اس طرح ہمارے دن نارمل گزر رہے تھے۔ امی کو بھی اس بات کا نہیں پتا تھا کہ ہم گھر میں کیا گل کھلا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔